بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضیے کی دو قسمیں، قضیے کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ پھر قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ شرطیہ متصلہ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ قضیے کو دو قسموں میں منحصر کرنا حملیہ اور شرطیہ میں یہ حصر عقلی ہے، اور پھر شرطیہ کو دو قسموں میں منحصر کرنا یہ حصر استقرائی ہے۔ آگے مصنف قضیہ حملیہ کی تقسیم کر رہے ہیں، قضیہ حملیہ کی اقسام بیان کر رہے ہیں موضوع کے اعتبار سے۔ قضیہ حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ چار قسمیں۔ قضیہ حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے ہے۔ قضیہ حملیہ کا جو موضوع ہوگا وہ یا تو شخص معین ہوگا، جزئی ہوگا یعنی شخص معین ہوگا، یا وہ کلی ہوگا، یا جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر جزئی ہے، جزئی یعنی شخص معین ہے، تو وہ قضیہ شخصیہ کہلاتا ہے یا مخصوصہ کہلاتا ہے، اور اگر کلی ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں۔ کلی ہے، اس کا موضوع اگر کلی ہے تو پھر یا تو حکم یعنی محمول، وہ حکم یا تو اس کلی کے افراد اس کی طبیعت کے لیے ہوگا، اس کی حقیقت اور ماہیت کے لیے حکم ثابت ہوگا محمول، اور یا یہ کہ اس کے افراد کے لیے ہوگا۔ اگر محمول یعنی حکم وہ کلی کے افراد کے لیے نہ ہو بلکہ اس کے طبیعت اور حقیقت کے لیے ہو تو اس کو قضیہ تبعیہ کہتے ہیں، قضیہ حملیہ تبعیہ۔ اور اگر محمول یعنی حکم وہ قضیے کے افراد کے لیے ثابت ہو تو اگر پھر اس میں یا تو اس کے افراد بیان کیے ہوں گے، تمام افراد بیان کیے ہوں گے۔ اگر محمول موضوع کے افراد کے لیے ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس میں افراد کو بیان کیا جائے گا یا افراد کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ اگر افراد کو بیان کیا گیا ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو سب افراد کے لیے حکم ہوگا یعنی محمول تمام افراد کے لیے ثابت ہوگا، یا بعض افراد کے لیے۔ اگر تمام افراد کے لیے ہوگا تو اگر افراد کے لیے ہے، تمام افراد کے لیے ثابت ہے تو قضیہ محصورہ کلیہ ہے، اور اگر بعض افراد کے لیے ہے تو وہ قضیہ محصورہ ہے جزیہ ہے۔ اور اگر محمول کا حکم یعنی محمول یا حکم یہ اگر موضوع کے افراد کے لیے ثابت ہے لیکن افراد بیان نہیں کیے جاتے کہ سارے ہیں یا بعض ہے، اس کو بیان نہیں کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں قضیہ محملہ ہے۔ قضیہ محملہ متروکہ اہمال سے ہے، جس کے افراد کے بیان کو چھوڑ دیا گیا لیکن محمول ثابت ہوتی ہے افراد کے لیے، طبیعت کے لیے نہ ہو۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ ویسے چار قسمیں ہیں، پھر محصورہ کے آگے چار قسمیں ہیں، محصورہ کے آگے چار قسمیں ہیں، لیکن قضیہ حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے چار قسمیں ہو گئی۔ یہ جو قضیہ محصورہ کی آگے، قضیہ محصورہ میں اگر افراد کو بیان کیا جاتا ہے تو یا تو تمام افراد ہوں گے یا بعض افراد ہوں گے۔ تمام افراد ہے تو محمول پر موضوع کے تمام افراد کے لیے ثابت ہوں گے یا اس کی نفی ہوگی۔ اگر محمول موضوع کے تمام افراد کے لیے ثابت کیا جائے تو موجب کلیہ، اگر بعض افراد کے لیے ثابت کیے جائیں تو موجب جزیہ۔ اگر محمول کی تمام افراد کے موضوع کے تمام افراد سے نفی کی جائے
تو کیا ہوگا؟ سالبہ کلیہ. اور اگر محمول کی موضوع کے بعض افراد سے نفی کی جائے سالبہ جزیہ، تو وہ سالبہ جزیہ ہے. یہ ہے محصورہ کی 4 قسمیں. اب قضیہ محصورہ میں جو چیز اس کے کل ہونے کے تمام افراد ہونے پر دلالت کرتے ہیں یا بعض افراد ہونے پر دلالت کرتے ہیں، وہ چیز جو اس کی کل یا بعض بتاتی ہے اس کو کہتے ہیں سور. اسے کہتے ہیں سور کہتے ہیں. اور اس سور کو اخذ کیا گیا ہے سور البلد سے. سور البلد سے. سور البلد شہر کی اس 4 دیواری کو کہتے ہیں کہ جو 4 دیواری اس شہر کا احاطہ کرتی ہے. پرانے زمانے میں ہوتا تھا، پرانے زمانے میں کہ شہر والے وہ اپنے پورے شہر کے ارد گرد ایک 4 دیواری بناتے تھے اس شہر کو خارج سے باہر سے محفوظ کرنے کے لیے. اس کا 1 یا 2 دروازے بنا دیتے، اس لیے وہ شہر وہ خارجیوں سے باہر سے آنے والوں سے محفوظ ہو جاتا. پہلے یہ ہوتا تھا. تو جیسے وہ دیوار جو شہر کا احاطہ کرتی ہے اس کو گھیرتی ہے اس کو سور کہا جاتا تھا، ایسا ہی ان الفاظ کو بھی ان حروف کو بھی کہ جو قضیے میں محمول یا تو پورے موضوع کے لیے ثابت کرتے ہیں یا بعض، یہ جو کل اور بعض پر دلالت کرتے ہیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سور کہتے ہیں. اگر وہ موجب کلیہ ہوگا تو اس کا سور بھی کیا ہوگا؟ کل کا لفظ ہوگا یا جمی کا لفظ ہوگا یا تمام کا لفظ ہوگا. ہر وہ لفظ جو استعام پر دلالت کرے وہ سب ہے موجب کلیہ کا سور. کل ہو یا تمام ہو یا جمی ہو یا ہر وہ لفظ جو اس کے معنی میں ہو، جس زبان میں بھی ہو. اردو میں ہے تو ہر، سب، تمام. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ موجب کلیہ کا. اور موجب جزیہ کا سور ہے بعض ہے یا واحد ہے، ایک ہے. بعض الحیوان انسان، واحد من الحیوان انسان. تو واحد ہو یا بعض ہو یہ موجب جزیہ کا سور ہے. یا ہر وہ لفظ جو بعض والے معنی پر دلالت کرے جس زبان کا بھی ہو. اور سالب کلیہ کا سور کیا آتا ہے؟ لا شیء یا لا واحد. لا شیء من الانسان بحجر یا لا واحد من الانسان بحجر. تو لا شیء یا لا واحد یا ہر وہ لفظ جو یہ معنی دے تو اس کو موجب کلیہ کا سور کہتے ہیں. عفواً سالب کلیہ کا سور کہتے ہیں. اور سالب جزیہ کا سور ہے لیس بعضو یا بعض لیسا یا لیس کلو. یہ موجب سالب کلیہ جزیہ کا سور ہے. جیسے کہ بعض الحیوان لیس بابیض، بعض الحیوان لیس بابیض یا لیس بعض الحیوان بابیض. تو بعض حیوان ابیض نہیں، لہذا لیس بعضو ہو یا بعض لیسا ہو یا لیس کلو ہو، یہ سب کے سب یا جو بھی اس کے معنی میں ہے جس زبان کا بھی ہے وہ ہے سالبہ، زور سے، سالبہ جزیہ کا سور ہے. وہ سالبہ جزیہ کا سور ہے. سور سمجھ میں آ گیا؟ سور عربی والا سور، ٹھیک ہے، پنجابی والا سور نہیں، پنجاب کا سور نہیں. یہ ہے قضیہ حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے 4 قسمیں. ٹھیک ہے، قضیہ شخصیہ یا مخصوصہ، قضیہ تبعیہ، قضیہ محصورہ اور قضیہ محملہ. مناطقہ عام طور پر قضیہ شخصیہ سے بحث نہیں کرتے، اس لیے کہ قضیہ شخصیہ میں کا جو موضوع ہوتا ہے جزئی ہوتا ہے اور مناطق جزیات سے بحث نہیں کرتے، چونکہ اس کا موضوع شخص معین ہوتا ہے، جزئی ہوتا ہے، اور شخص معین سے بحث کرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ جو شخص معین ہوتا ہے جزیات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے،
ان میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، اس لیے مناطق جزیات سے، شخصیات سے اور جزیات سے بحث نہیں کرتے۔ اس لیے مناطق کے ہاں محصورات میں سے قضیہ شخصیہ یہ معتبر نہیں ہے۔ ہاں ضمناً ذکر آ جاتا ہے، قضیہ شخصیہ سے ضمناً بحث کرتے ہیں محصورات کے ضمن میں۔ محصورات کے ضمن میں جب بعض کے لیے حکم ثابت کیا جاتا ہو تو وہ بعض جزئی ہوتا ہے، افراد ایک دو فرد ہوتے ہیں، ایک فرد ہوتا ہے۔ اس لیے محصورات کے ضمن میں تو قضیہ مخصوصہ اور شخصیہ سے بحث کرتے ہیں، لیکن مستقل طور پر مقصود ہو کر، مقصود بن کر اس سے مناطق کا بحث نہیں کرتے۔ قضیہ تبعیہ سے بھی مناطق کا بحث نہیں کرتے۔ قضیہ تبعیہ سے، قضیہ تبعیہ میں چونکہ محمول موضوع کے طبیعت کے لیے ثابت ہوتی ہے، حقیقت کے لیے ثابت ہوتی ہے، افراد کے لیے نہیں۔ اور یہ جو طبیعت ہوتی ہے تبعیہ، حقیقت اور ماہیت، یہ چونکہ خارج میں موجود نہیں ہوتی، خارج میں اس کے وجود میں اختلاف ہے کہ خارج میں تو مستقل نہیں، لیکن خارج میں افراد کے ضمن میں ہے یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں افراد کے ضمن میں ہے، بعض کہتے ہیں افراد ہی نہیں، افراد ہے، خود یہ کلی موجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے مناطق قضیہ تبعیہ سے بھی، قضیہ حملیہ تبعیہ سے بھی بحث نہیں کرتے۔ اور قضیہ محصورہ تو اس فن میں منطق میں جو مناطق کا بحث کرتے ہیں اور معتبر بھی مناطق کے ہاں ہے، وہ اعتبار قضیہ محصورہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ قضیہ محصورہ۔ اس لیے مناطق اس فن منطق میں جو بحث کرتے ہیں وہ قضیہ محصورہ، محصورات اربعہ ہی سے بحث کرتے ہیں، اور مناطق کے ہاں یہی قضایا میں سے یہی قضیہ ہی معتبر ہے۔ باقی محملہ سے بحث نہیں کرتے، اس لیے کہ محملہ سے مستقل بحث نہیں کرتے، لیکن قضیہ محصورہ کے تابع بن کر ضمن میں محملہ سے بھی بحث ہو جاتی ہے، محملہ سے بھی بحث ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو محملہ ہوتی ہے اس میں افراد سے بحث نہیں ہوتی، افراد سے بحث کرتے ہیں لیکن افراد کی ماہیت، کمیت نہیں بتاتے کہ تمام افراد ہے یا بعض ہے، لیکن ضمناً محصورات کے ضمن میں بحث ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو محملہ ہوتی ہے، یہ محملہ، قضیہ محملہ یہ جزیہ کے لیے لازم ہے اور جزیہ محملہ کے لیے لازم ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہے۔ قضیہ محملہ جزیہ کے لیے لازم اور قضیہ جزیہ محملہ کے لیے لازم ہے، دونوں میں تلازم ہے۔ اس لیے محصورہ میں جو قضیہ جزیہ ہے، جزیہ، اس میں محملہ ہی سے ضمناً بحث اس میں سے بھی ہو جاتی ہے، دونوں میں تلازم ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ دیکھو محملہ میں افراد سے بحث نہیں ہوتی، عفواً قضیہ محملہ میں محمول موضوع کے افراد کے لیے ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ بیان نہیں کیا جاتا کہ تمام افراد ہے یا بعض افراد ہے، لیکن افراد کے لیے بحث ہوتی ہے۔ قضیہ محصورہ میں محمول موضوع کے تمام افراد کے لیے ہوگی یا بعض افراد کے لیے؟ اگر تمام افراد کے لیے ہوتی ہے تو اس میں بعض افراد ہوتے ہیں۔ قضیہ محصورہ میں جب محمول موضوع کے تمام افراد کے لیے ثابت ہو یا محمول کی تمام افراد سے، موضوع کی تمام افراد سے نفی ہو، تو اس میں بعض افراد داخل ہوتے ہیں، اس میں جزیہ سے بحث ہوتی ہے نا۔ جب تمام افراد کے لیے ثبوت ہو یا تمام افراد سے نفی ہوتی ہے تو بعض افراد اس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو دیکھو قضیہ محصورہ کلیہ میں جزیہ موجود ہوتی ہے، اور جب قضیہ محصورہ جزیہ میں محمول موضوع کے بعض افراد کے لیے ثابت ہے یا محمول کی موضوع سے بعض افراد سے نفی ہوتی ہے، سلب کیا جاتا ہے، تو اس میں بعض افراد ہوتے ہیں نا، بعض ہے نا، اس لیے کہ بعض کے تو حکم ثابت ہے یا بعض سے حکم کی نفی ہوتی ہے۔ تو یہ جو جزیہ ہے یہ کلیہ میں بھی موجود ہے، جزیہ میں تو ہے ہی۔ اور قضیہ محملہ میں کیا ہوتا ہے؟ محملہ میں بھی موضوع، محمول موضوع کے افراد کے لیے ثابت ہے، افراد کے لیے، اس میں یہ بیان نہیں ہوتا کہ تمام افراد ہے یا بعض ہے، لیکن افراد کے لیے تو حکم ثابت ہے نا۔ اور جزیہ میں بھی افراد کے لیے حکم ہوتا ہے، بعض افراد کے لیے، تو اس میں بھی افراد ہے۔
کلیہ میں بھی جزیہ پایا جاتا ہے. اس لیے یہ جو محملہ ہے، محملہ افراد سے بحث ہوتی ہے، یعنی بعض افراد سے ہوگی. افراد سے بحث ہوتی ہے یعنی من جملہ افراد سے ہوتی ہے، اور جزیہ میں بھی افراد سے، بعض افراد سے ہوتی ہے، یعنی افراد سے ہوتی ہے. اس لیے یہ محملہ جزیہ کے ساتھ لازم ہے. جب جزیہ سے بحث ہوتی ہے تو محملہ بھی خود افراد سے بحث کے ضمن میں داخل ہو گئی نا. اور جب محملہ میں افراد سے بحث ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کل افراد سے تو نہیں، بعض افراد سے ہوگی، اور وہ جزیہ میں پائی جاتی ہے، بعض افراد سے بحث ہے. پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا جی. اس لیے یہ جو محملہ ہے، محملہ یہ جزیہ کے لیے لازم ہے. جب جزیہ سے بحث ہوتی ہے تو محملہ سے بھی، کیونکہ وہاں بھی افراد ہی سے بحث ہے، محمول موضوع کے افراد ہی کے لیے ثابت ہوتی ہے محملہ میں، اور جزیہ میں بعض افراد کے لیے ہوتی ہے تو افراد کے لیے تو محمول ثابت ہو گیا نا، محمول موضوع کے افراد کے لیے ثابت ہو گیا. اب اگر بعض ہے تب بھی تو افراد ہے نا، تو محملہ ثابت ہو رہی ہے. محملہ سے بھی ضمناً بحث ہو جاتی ہے جزیہ میں. تو جزیہ کے لیے محملہ لازم ہے. جب جزیہ سے بحث ہوتی ہے تو محملہ بھی سے بحث ہو جاتی ہے ضمناً، اور جب محملہ ہوتی ہے، محملہ بھی محمول موضوع کے افراد کے لیے ثابت ہوتی ہے. تو افراد جزیہ میں بھی بعض افراد ہی ہوتے ہیں، اس لیے اس میں جزیہ میں کیا ہو جاتی ہے، محملہ سے، محملہ میں بھی جزیہ سے بحث ہو جاتی ہے. محملہ میں بھی، کیونکہ وہاں من جملہ افراد کے لیے حکم ثابت ہے، اور جزیہ میں بھی من جملہ افراد ہی کے لیے حکم ہوتی ہے، یعنی ایک فرد کے لیے، بعض افراد کے لیے حکم ہوتی ہے. اس لیے محملہ سے بھی مستقل طور پر تو بحث نہیں کرتے، لیکن چونکہ یہ محملہ جزیہ کے ساتھ لازم ہے، اس لیے جزیہ سے بحث کرنا یہ محملہ سے ہی بحث کرنا ہے. تو اب مناطقہ قضیہ شخصیہ سے بحث مستقل طور پر نہیں کرتے، کیونکہ وہ مقصورہ کے ضمن میں آ جاتا ہے، اور محملہ سے بھی مستقل بحث نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ بھی جزیہ کے ضمن میں، مقصورہ کے ضمن میں آ جاتے ہیں. اب رہ گئی یہ قضیہ تبعیہ. تو قضیہ تبعیہ کا وجود چونکہ خارج میں مستقل طور پر نہیں ہوتا، افراد کے ضمن میں ہوتا ہے یا افراد کے ضمن میں بھی نہیں ہوتا، اس میں چونکہ اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ افراد کے ضمن میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کلیہ، یہ کلی جو ہوتی ہے خارج میں نہیں پائی جاتی، خارج میں اس کے افراد پائے جاتے ہیں. اس نے مناطقہ اس سے بحث بھی نہیں کرتے، کیونکہ جس کا وجود ہی خارج میں موجود ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہو تو اس کے جاننے نہ جاننے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے مناطقہ بھی اس سے بحث نہیں کرتے. اب قضیہ موجبہ، جب وجود موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی 4 قسمیں بن گئی. کتنی قسمیں بن گئی؟ 4 قسمیں بن گئی. قضیہ حملیہ کے جو موضوع ہے، موضوع کے اعتبار سے جو 4 قسمیں بن گئی. اب قضیہ حملیہ کا مناطقہ کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں جو بھی قضیہ حملیہ ہوگا، دنیا میں جو بھی قضیہ حملیہ ہوگا، اس کا موضوع، اس کے موضوع کے لیے موضوع کی 3 صورتیں بنتی ہے. اس کی موضوع کی 3 صورتیں ہوں گی. قضیہ حملیہ کا جو بھی قضیہ حملیہ ہوگا وہ موضوع کے موجود ہونے کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں. اس کے موضوع کے موجود ہونے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی جو بھی قضیہ حملیہ ہوگا دنیا میں، اس کا موضوع وجود کے اعتبار سے اس کی 3 صورتیں اور 3 حالتیں بنتی ہیں. اس کا موضوع جو ہوگا وہ موجود ہوگا خارج میں، حقیقتاً خارج میں موجود ہوگا، یا خارج میں حقیقتاً موجود نہیں ہوگا بلکہ خارج میں اس کو فرض کیا گیا ہوگا، یا خارج میں نہیں ہوگا، نہ حقیقتاً ہوگا نہ فرض کیا گیا بلکہ ذہن میں موجود ہوگا. اور ذہن میں موجود ہونا عام ہے، چاہے حقیقتاً ذہن میں موجود ہو یا ذہن میں بھی اس کو فرض کیا گیا ہو. ذہن میں اس کو موضوع کے موجود ہونے کے اعتبار سے، قضیہ حملیہ کے موضوع کے وجود کے اعتبار سے، موجود ہونے کے اعتبار سے یہ 3 قسمیں بن گئی.
قضیہ حملیہ کی 3 قسمیں بن گئی موضوع کے وجود کے اعتبار سے۔ اگر قضیہ حملیہ کا موضوع خارج میں موجود ہوگا تو اس قضیہ حملیہ کو قضیہ خارجیہ کہتے ہیں، اس قضیے کو قضیہ خارجیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس کی مثال جو مصنف نے دی ہے، کیا مثال دی ہے؟ الانسان شاعر نے اس کی مثال دی ہے، کیا مثال دی ہے؟ الانسان حیوان یا کل انسان حیوان۔ دیکھو حیوان ہونے کا حکم لگا ہے انسان پر، انسان موضوع ہے، انسان کیا ہے؟ موضوع ہے۔ لہذا جو بھی قضیہ حملیہ ہوگا تو اس کا موضوع موجود اور وجود ہونے کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں بنے گی۔ اگر اس قضیہ حملیہ کا موضوع خارج میں حقیقتاً موجود ہو تو اس قضیے کو قضیہ خارجیہ کہتے ہیں، جیسے کہ کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، تو یہ حیوان ہونا ثابت کیا جا رہا ہے انسان کے لیے، اور انسان کا وجود خارج میں مختلف ہی ہے بہرحال، لیکن اس کا وجود خارج میں موجود ہے، مستقل تو نہیں لیکن افراد کے ضمن میں موجود ہے۔ لہذا اس قضیے کو کہیں گے قضیہ حملیہ خارجیہ، قضیہ حملیہ خارجیہ۔ اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع خارج میں موجود نہ ہو بلکہ اس کو فرض کیا گیا ہو تو تب بھی اس قضیے کو وہ بھی قضیہ اس کا موضوع جو ہے خارج میں موجود نہ ہو، یعنی حقیقتاً ثابت تو نہ ہو لیکن اس کو مقدر ہو، اس کو فرض کیا گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں قضیہ حملیہ حقیقیہ، قضیہ حملیہ حقیقیہ۔ جیسے کہ یہی مثال دی ہے شاعر نے، کل انسان حیوان، کل انسان حیوان، کہ خارج میں اس قضیے کا جو موضوع ہے انسان، خارج میں جو انسان ابھی موجود نہیں ہے، کیونکہ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، شادی ہوگی، پھر اس کے بعد صغرا کبرا، پھر شکل اول ہوگا، نتیجہ اگلے سال، ٹھیک ہے۔ تو خارج میں جب یہ جو افراد آئیں گے جو انسان ابھی خارج میں موجود نہیں ہے اور ابھی وہ آنے والے ہیں، مقدر ہیں، فرض کیا گیا کہ جو افراد ابھی آنے والے ہیں، آنے والے جو افراد ہیں انسان، اگر ہم اس کو انسان فرض کر لے کہ انسان ہے تو اس کے لیے حیوان ہونا ثابت ہے، اس کے لیے حیوان ہونا ثابت ہے۔ لہذا قضیہ حملیہ کے موضوع کا موجود، اگر اس کا موضوع خارج میں فی الحال موجود نہیں بلکہ فرض کیا گیا ہے تو اس کے لیے بھی محمول ثابت ہوتا ہے۔ اگر محمول اس کے لیے ثابت کیا گیا ہے تو اس قضیے کو کہتے ہیں قضیہ حملیہ حقیقیہ، قضیہ حملیہ حقیقیہ۔ اس لیے جو انسان فی الحال ابھی دنیا میں موجود نہیں، اگر ہم فرض کر لیں کہ جو چیزیں ہیں اگر وہ انسان ہے تو اس کے لیے حیوان ہونا کیا ہوگا؟ ثابت ہے۔ اس لیے کل انسان حیوان۔ یا مثال کے طور پر کل عنقاء طائر، کل عنقاء طائر، ہر عنقا وہ پرندہ ہے۔ اب عنقا کا وجود ہے خارج میں لیکن اگر ہم کسی شے کو عنقا فرض کر لے تو پھر اس کے طائر ہونا کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا۔ ہمارے ساتھ ہو تو نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کتاب کیوں دیکھ رہے ہو؟ نیچے ادھر بورڈ دیکھو نا،
پھر کتاب سے نیچے حاشیے کی طرف جاؤ گے اور حاشیے سے پھر نیچے وعلیٰ کل حال. اس لیے ہمارے ساتھ رہو، اوپر دیکھو. یہ ہے قضیہ حملیہ حقیقیہ، اس لیے کہ اس قضیہ حملیہ کا جو موضوع ہے وجود کے اعتبار سے اس کا موضوع جو ہے یہ خارج میں موجود نہیں ہے، فرض کیا گیا ہے. لیکن اگر فرض کیا گیا تب بھی ہم اس کے لیے یہ محمول ثابت ہوگا، طائر ہونا اس کے لیے کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا. تو قضیہ حملیہ کے وجود کے اعتبار سے دو قسمیں ہو گئی، خارجیہ اور حقیقیہ. قضیہ حملیہ کے موضوع کے اعتبار سے، موضوع کے وجود کے اعتبار سے تیسری قسم وہ ہے کہ اس کا موضوع خارج میں موجود نہ ہو، نہ حقیقتاً ہو نہ مقدر تقدیراً ہو، یعنی فرض کیا گیا ہو، بلکہ ذہن میں موجود ہو. چاہے حقیقتاً ذہن میں موجود ہو یا اس کو فرض کیا گیا ہو، یہ عام ہے. اس بات سے کیا ہے؟ عام ہے. جیسے کہ شریک باری تعالی ممتنع، شریک باری تعالی ممتنع. شریک باری تعالی یہ موضوع ہے اور ممتنع اس کے لیے محمول ہے. اللہ تعالیٰ کا شریک یہ ممتنع ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شریک تو خارج میں نہیں ہے، یہ موضوع اس کے افراد خارج میں موجود، اس کا وجود شریک باری. اللہ تعالیٰ کا شریک خارج میں نہ حقیقتاً ہے نہ فرض کیا گیا ہے. ذہن میں شریک باری تعالیٰ، اگر کوئی چیز ذہن میں باری تعالیٰ کا شریک ہم فرض کر لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے صفت یہ محمول ممتنع ہونا ثابت ہے. اس کے لیے ممتنع ہونا ثابت ہے، یعنی نہیں ہو سکتا، محال ہے. ہم ذہن میں کسی بھی شے کو اگر اللہ تعالیٰ کا شریک فرض کر لے، چاہے حقیقتاً ہو یا فرض کر لے، تو اس کے لیے ممتنع ہونا ثابت ہے. اس کے لیے ممتنع ہونا ثابت ہے. اس قضیے کو کہتے ہیں قضیہ حملیہ ذہنیہ. قضیہ حملیہ ذہنیہ. تو قضیہ حملیہ کے موضوع کے موجود ہونے کے اعتبار سے اس کی کتنے قسمیں؟ 3 قسمیں ہو گئی. قضیہ حملیہ خارجیہ، قضیہ حملیہ حقیقیہ، قضیہ حملیہ ذہنیہ. اس نے کہا، مصنف نے کہا کہ قضیہ حملیہ کے موضوع کا خارج میں قضیہ حملیہ کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے. موجبہ میں قضیہ حملیہ موجبہ میں موضوع کا وجود ضروری ہے. قضیہ حملیہ کا وجود، قضیہ حملیہ کے موضوع کا وجود ضروری ہے، لیکن کس میں ضروری ہے؟ موجبہ میں ضروری ہے. یہ موجبہ ہے نا، موجبہ میں قضیہ حملیہ کے موضوع کا وجود ضروری ہے، چاہے وہ وجود خارج میں موجود ہو، حقیقتاً موجود ہو، حقیقتاً موجود ہو، یا وہ حقیقتاً تو موجود نہ ہو، اس کو فرض کیا گیا ہو لیکن وجود ضروری ہے، یا ذہن میں ہو، چاہے حقیقتاً ہو یا تقدیراً ہو، فرض کیا گیا ہو. قضیہ حملیہ میں موضوع کا وجود موجبہ میں ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیوں ضروری ہے؟ خارج میں کیوں ضروری ہے؟ فرض کیا جانا کیوں ضروری ہے؟ ذہن میں کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ محمول اس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے. کیا ثابت کیا جا رہا ہے؟ محمول اس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، اس لیے موجبہ میں ضروری ہے. تو جب تم ایک شے دوسرے شے کے لیے ثابت کر رہے ہو، محمول جب تم موضوع کے لیے ثابت کر رہے ہو، یہ ثابت ہو رہا ہے، اس کو ثابت کیا جا رہا ہے، یہ مثبت ہے، اور یہ ہے مثبت لہو، اس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے. تو جس کے لیے کوئی آدمی کوئی چیز ثابت کر رہا ہو، کم از کم اس مثبت لہو کا وجود ضروری ہے. مثبت لہو کا وجود ضروری ہے. اگر مثبت لہو نہ ہو تو پھر کس کے لیے شے ثابت کر رہے ہو؟ بہت خوبصورت ہے، کیا چیز ہے؟ کیا ہے؟ بہت خوبصورت ہے. اب کیا چیز خوبصورت ہے؟ پہلے وہ شے تو کہو نا، کیا چیز خوبصورت ہے؟ پنکھے کی بات کر رہے ہیں.
پہلے پنکھا ہوگا تو ہم کہیں گے بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، پنکھا ہی ثابت نہیں ہے تو پھر ہم اس کی خوبصورتی بھی ثابت نہیں کر سکتے. اس لیے ثبوت شے کے لیے ضروری ہے کہ شے مثبت لہو موجود ہو. ثبوت شے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثبوت شے لشے، کسی بھی چیز کے لیے کسی شے کا ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شے یعنی مثبت لہو کیا ہو، موجود ہو، چاہے خارج میں موجود ہو حقیقتاً، یا خارج میں موجود ہو تقدیراً، یا ذہن میں موجود ہو چاہے حقیقتاً ہو یا تقدیراً ہو. اس لیے مصنف نے کہا قضیہ حملیہ کے موضوع کے لیے موجبہ میں اس کا وجود کیا ہے، ضروری ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا موجبہ، مصنف نے قید لگا دی موجبہ میں ضروری ہے، کیا سالبہ کے لیے موضوع کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے؟ حالانکہ ہے، سالبہ کے لیے بھی موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے. تو پھر مصنف نے موجبہ کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے شارح نے وہاں لفظ کو مقدر کر دیا صدق، کہا موجبہ کے صادق ہونے کے لیے ضروری ہے، موجبہ کے صادق صدق کے لیے ضروری ہے. یعنی یہاں مضاف معذوف ہے، مضاف معذوف ہے، لابد فی الموجبۃ اے لابد فی صدق الموجبۃ، موجبہ کے صادق آنے کے لیے اس کے موضوع کا وجود یہ ضروری ہے، چاہے خارج میں ہو یا فرض کیا گیا ہو یا ذہن میں ہو. یاد رکھنا موضوع کا وجود موجود ہونا، موضوع کا وجود جیسے موجبہ میں ضروری ہے، یہ موضوع کا وجود یہ دو قسم کا دو چیزوں کے لیے ہوتا ہے. یا تو اس کے لیے حکم ثابت کرنے کے لیے ہوگا یا صدق کے اعتبار سے ہوگا. موضوع کا موجود ہونا یہ جو کہتے ہیں ضروری ہے، مصنف نے کہا موجبہ میں ضروری ہے، یہ جو کہتے ہیں موجبہ میں ضروری ہے، یہ کس لیے کہا کہ موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے؟ دو وجہوں سے ہو سکتا ہے، دو چیزوں کی وجہ سے. ایک یہ کہ اس پر حکم لگانے کے لیے ضروری ہو تاکہ محمول اس کے لیے ثابت کیا جائے، تو محمول کے ثابت ہونے کے لیے اس پر حکم لگانے کے لیے تو جس پر حکم لگا رہے ہو کم از کم اس کا وجود تو ضروری ہے. تو کبھی موضوع کا وجود ضروری ہونا حکم لگانے کے لیے ہوگا یا اس کے صدق کے لیے ہوگا، سچا ہونے کے لیے ہوگا. کس کے لیے؟ سچا ہونے کے لیے. اگر حکم لگانے کے لیے ہے تو یاد رکھنا حکم لگانے کے لیے موضوع کا وجود جیسے موجبہ کے لیے ضروری ہے، قضیہ موجبہ میں ضروری ہے، ایسا ہی سالبہ میں بھی ضروری ہے. سالبہ میں بھی حکم لگانے کے لیے محمول کو موضوع سے نفی کرنے کے لیے تمام افراد سے ہو یا بعض افراد سے نفی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس قضیے کا موضوع خارج میں موجود ہو، اس قضیے کا موضوع خارج میں موجود ہو، خارج میں حقیقتاً موجود ہو، فرض کیا گیا ہو یا ذہن میں موجود ہو. تو قضیہ حملیہ کے موضوع کا جو وجود ہے اگر حکم لگانے کے اعتبار سے ہو، محمول کے نفی کرنے ثابت کرنے کے اعتبار سے ہو، تو جیسے موجبہ میں ضروری ہے سالبہ میں بھی ضروری ہے. لیکن اگر صدق کے اعتبار سے ہو کہ قضیہ سچا ہوگا نہیں ہوگا، صدق کے اعتبار سے صادق آنے کے اعتبار سے اگر ہے تو پھر موجبہ میں ضروری ہے، سالبہ میں ضروری نہیں ہے. قضیہ موجبہ سچا ہونے کے اعتبار سے تبھی سچا ہوگا، قضیہ موجبہ تبھی سچا ہوگا جب اس کا موضوع خارج میں موجود ہو، تبھی سچا ہوگا. اگر اس کا موضوع خارج میں موجود نہیں تو خارج میں سچا ہونے کے لیے موجبہ ہونا ضروری ہے، موضوع کا خارج میں موجود ہونا موجبہ میں ضروری ہے، سالبہ کے لیے ضروری نہیں ہے. سالبہ میں اگر موضوع خارج میں موجود نہ بھی ہو تب بھی سچا ہوگا، تب بھی کیا ہوگا؟ سچا ہی ہوگا. دیکھو یہ سارے موجبہ ہیں نا.
ایک تو محمول ثابت ہونے کے اعتبار سے ہے، تو جیسے موجبہ کے لیے ہے کیا ہے، جیسے الحمار لیس بناطق، یہ موجبہ ہے سالبہ ہے؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کیا بن رہا ہے اس کا؟ حمار ہے، حمار موضوع ہے اور ناطق یہ محمول ہے، یہ سالبہ ہے، دیکھو سالبہ ہے، تو ناطق کی نفی کی جا رہی ہے کس سے؟ حمار سے۔ حمار کا وجود خارج میں ہے، خارج میں ہے نا، اسے تو ناطق کی نفی کی جا رہی ہے اسے، ٹھیک ہے۔ قضیہ حملیہ میں جب سالبہ ہوگا تو اس کے موضوع کا وجود یہ سالبہ میں اگر سچا ہونے کے اعتبار سے ہے تو پھر موضوع کا وجود ضروری نہیں ہے، کبھی اگر ہو تب بھی ٹھیک ہے سچا ہوگا، اگر موضوع خارج میں نہ بھی ہو تب بھی کیا ہوگا؟ سچا ہی ہوگا۔ جیسے کہ دیکھو الحمار لیس بناطق، یہ سالبہ ہے، ناطق کی حمار سے نفی کی جا رہی ہے اور حمار خارج میں موجود ہے نا۔ جیسے کہے شریک باری تعالی، شریک الباری تعالی لیس بحاکم علینا، لیس بحاکم یہ محمول ہے اور شریک باری یہ موضوع ہے۔ اب دیکھو موضوع خارج میں موجود ہے، حالانکہ سالبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو شریک ہے وہ ہمارے اوپر حاکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جو شریک ہے وہ ہمارے اوپر حاکم نہیں ہے، موضوع شریک باری ہے، لیکن آیا یہ موضوع خارج میں موجود ہے؟ خارج میں اللہ تعالیٰ کا شریک کدھر ہے؟ اللہ خارج میں تو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے، ہم اس کی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، نعوذ باللہ منہ، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خارج میں شریک نہیں ہے۔ لیکن دیکھو قضیہ سچا ہے، حاکم ہونے کی اس سے نفی کی گئی ہے، لیکن آیا قضیہ سچا ہے، دیکھو موضوع خارج میں موجود نہیں ہے لیکن قضیہ پھر بھی کیا ہے؟ تو صدق کے اعتبار سے، صدق کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے موضوع کا خارج میں ہونا یہ ضروری نہیں ہے، صدق کے اعتبار سے، موجبہ کے صدق کے اعتبار سے، موجبہ کے لیے صدق کے اعتبار سے موضوع کا خارج میں ہونا ضروری ہے، لیکن محمول کے ثابت ہونے کے اعتبار سے یا محمول کی صرف نفی کے اعتبار سے، نفی اور ثبوت کے اعتبار سے، جیسے موجبہ کے لیے موضوع کا خارج میں موجود ہونا ضروری ہے، سالبہ کے لیے بھی موضوع کا خارج میں موجود ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں مصنف نے قید کیوں لگا دی؟ موجبہ کی قید لگا دی اس لیے کہ یہ جو قید لگائی ہے یہ صرف صدق کے اعتبار سے ہے، یہ حکم ثابت کرنے کے اعتبار سے نہیں ہے، اس سے شارح نے یہاں قید لگا دی، سے کہا کہہ دیا کہ یہاں مضاف محذوف ہے۔ دیکھو کتاب میں والموضوع ان کان شخصا معینا، یہاں سے متن دیکھو، متن والموضوع ان کان شخصا معینا، موضوع قضیہ حملیہ کا موضوع اگر وہ شخص معین ہوگا، سمیت القضیۃ شخصیۃ و مخصوصۃ، تو قضیے کو شخصیہ اور مخصوصہ کہا جائے گا، وَإِن كَانَ نفس الحقیقت فتبعیۃً، اور اگر اس کا موضوع نفس حقیقت ہوگی، نفس حقیقت اور ماہیت ہوگی یعنی طبیعت ہوگی، فتبعیۃً اے سمیت القضیۃ طبعیۃً، تو پھر اس قضیے کو قضیہ طبعیہ کہا جاتا ہے، وَإِلَّا وگرنہ فَإِن بُيِّنَ كَمِّيَّةُ أَفْرَادِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا، اگر اس قضیے کے افراد کو، اگر اس قضیے کے افراد کی کمیت بیان کی جائے، سب کے سب یا بعض کی، سارے افراد کی کمیت مقدار کو بیان کی جائے یا بعض افراد کی مقدار کو بیان کیا جائے، فَمَحْصُورَةً، تو پھر اس قضیے کو محصورہ کہا جاتا ہے، کلیتاً او جزیتاً، کلیہ ہو یا جزیہ ہو، وما بہ البیان، وما بہ البیان، اور وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے یہ بیان کیا جاتا ہے، کلن اور بعضن کو، سورن، اس کو سور کہا جاتا ہے،
وَإِلَّا فَمُهْمَلَةً وگرنہ پھر وہ قضیہ محملہ ہے، اس کو محملہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر افراد کو بیان نہ کیا جائے، افراد کو بیان کیا جائے لیکن کلن اور بعضاً کو بیان نہ کیا جائے، افراد کی مقدار کو بیان نہ کیا جائے تو پھر وہ محملہ ہے۔ وَتُلَازِمُ الْجُزْئِيَّةَ اور یہ جو محملہ ہے یہ جزیہ کو لازم ہوتا ہے۔ دیکھو اس کی عبارت، قولہ دیکھو، قولہ والموضوع ھذا تقسیم للقضیۃ الحملیۃ باعتبار الموضوع، یہ قضیہ حملیہ کی تقسیم ہے موضوع کے اعتبار سے ہے۔ ولذا اسی وجہ سے لوحظ فی تسمیۃ الاقسام حال الموضوع، حال الموضوع اسی وجہ سے اقسام کے نام رکھنے میں موضوع کے حالت کا لحاظ کیا گیا۔ فیسمى ما موضوعه شخص تو نام رکھا جاتا ہے اس چیز کا کہ جس کا موضوع شخص ہو، جزئی ہو، شخص ہو، اس کا نام رکھا جاتا ہے شخصیتاً شخصیہ۔ وعلی ھذا القیاس اور اسی پر قیاس کرو باقی کو بھی۔ ومحصل التقسیم، تقسیم کا حاصل یہ ان الموضوع اما جزئی حقیقی، موضوع یا تو جزئی حقیقی ہوگا، کا قول نے جیسے ہمارا قول ہے ھذا انسان، او کلی یا کلی ہوگا۔ وعلی الثانی دوسری صورت پر جب کلی ہو فإما يكون الحكم على نفس حقیقت هذا الکلی وطبیعته، تو یا تو حکم اس کلی کے نفس حقیقت اور اس کی طبیعت پر ہوگا، اس کی وہ حقیقت اور طبیعت من حیث ہی اس حیثیت سے کہ وہ اس کی طبیعت ہے، من حیث ہی طبیعت یا طبیعتہ اس حیثیت سے کہ وہ اس کی طبیعت ہے، من حیث ہی تو من حیث ہی یہ کا معنی یہ طبیعت، او علی افراد ہی یا اس کے افراد پر حکم ہوگا، نفس حقیقت اور طبیعت پر نہیں ہوگا۔ وعلی الثانی دوسری صورت پر فإما ان یبین یا تو بیان کیا جائے گا کمیت افراد المحکوم علیہ، محکوم علیہ یعنی موضوع کے افراد کی مقدار کو بیان کیا جائے گا، بأن یبین اس طور پر کہ بیان کیا جائے ان الحکم علی کلھا او علی بعضھا کہ حکم اس کے تمام افراد پر ہے یا بعض افراد پر ہے، او لا یبین ذالک یا اس کو بیان نہیں کیا جائے گا، بل یحمل بلکہ ان کے بیان کو چھوڑ دیا جائے گا، افراد کے بیان کو۔ فالاول شخصیت اگر پہلا ہے تو وہ شخصیہ ہے، والثانی طبیعیت اور دوسرا وہ قضیت حملیہ طبیعیہ ہے، والثالث محصورۃ تیسرا محصورہ ہے، والرابع محملۃ اور چوتھا محملہ ہے۔ ثم المحصورۃ ان بین فیہا پھر قضیہ محصورہ میں اگر بیان کیا جائے ان الحکم علی کل افراد الموضوع کہ حکم موضوع کے تمام افراد پر ہے، فکلیۃ تو وہ کلیہ ہے۔ وان بین اگر بیان کیا جائے ان الحکم علی بعض افرادہ کہ حکم اس کے بعض افراد پر ہے، فجزئیۃ تو وہ جزیہ ہے۔ وکل منہما اور ان میں سے ہر ایک کلیہ اور جزیہ میں سے ہر ایک اما موجبۃ او سالبۃ یا تو موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا۔ ولا بد فی کل من تلک المحصورات الاربع ان چاروں محصورات میں سے ہر ایک میں ضروری ہے، من امر ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے، یبین کمیت افراد الموضوع ان میں سے ہر ایک میں ایک ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے کہ جو موضوع کے افراد کی مقدار کو بیان کرے۔ یسمى ذلك الامر بالسور اس چیز کو موسوم کیا جاتا ہے سور کے ساتھ، اس کا نام رکھا جاتا ہے سور نام رکھا جاتا ہے اس کا۔ اخذ من سور البلد جس سور کو لیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے، ماخوذ ہے سور البلد سے۔ اذ کما ان سور البلد جیسے کہ شہر کا جو سور ہوتا تھا دیوار، محیط بھی وہ اس شہر کا احاطہ کرنے والا گھیرنے والا ہوتا تھا، کذالک ھذا الامر اسی طرح یہ چیز بھی محیط بما یہ بھی احاطہ کرنے والی ہوتی ہے اس چیز کا، اس کا یعنی ان موضوع کے افراد کا، حکم علیہ کہ جس پر اس کا حکم لگایا گیا ہے، جس کا حکم لگایا گیا ہے اس پر۔
اور وہ کیا چیز ہے؟ من افراد الموضوعی، موضوع کے افراد میں سے، یہ من بیان ہے ما کا۔ فصور الموجبۃ الکلیتی، تو موجب کلیہ کا جو سور ہے ہوا کل، وہ کل کا لفظ ہے، ولام الاستغراق، اور وہ لام استغراق ہے، وما یفید معناہما، اور جو ان دونوں کے معنی کا فائدہ دے، من ای لغت کانت، کسی بھی زبان سے ہو، جس زبان سے بھی ہو۔ وصور الموجبۃ الجزیت، اور موجب جزیہ کا سور، وہ بعض ہے، وہ واحد، اور واحد ہے، وما یفید مفادہما، اور جو ان کے معنی کا فائدہ دے، جو اس معنی میں ہو وہ بھی ہے۔ وصور السالبۃ الکلیت، اور سالب کلیہ کا سور ہے، لا شیء ولا واحد ونظائرہما، اور جو ان کی مثل ہے۔ وصور السالبۃ الجزیت، اور سالب جزیہ کا سور، لیس کلو ولیس بعضو وبعض لیسا وما یساویہا، اور جو اس کے مساوی اور برابر ہو وہ سالب جزیہ کا سور ہے۔ قولہ وتلازم الجزیۃ، اور یہ جزیہ کو لازم ہے۔ وعلم، جان لو، ان القضایا المعتبرۃ فی العلوم، وہ قضایا کہ جن کا اعتبار کیا جاتا ہے علوم میں، ہی المحصورات الاربع لا غیر، وہ محصورات اربعہ ہے، لا غیر، اس کے علاوہ نہیں، یا لا غیر، یا لا غیر، تین وراب چل سکتے ہیں۔ وذالک، اس وجہ سے، لأن المہملۃ والجزیۃ متلازمتان، اس لیے کہ محملہ اور جزیہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ اذ کلما صدق الحکم علی افراد الموضوع فی الجملہ، اس لیے کہ جب بھی موضوع کے افراد میں افراد پر حکم صادق آئے گا، فی الجملہ صادق آئے گا، یعنی بعض افراد پر، صدق علی بعض افراد ہی، تو اس کے بعض افراد پر بھی صادق آئے گا۔ وبالعکس، اور اس کے برعکس ہے کہ جب بعض پر صادق آئے گا تو اس کے افراد پر حکم ہوگا، بالجملہ یا فی الجملہ۔ فالمحملۃ مندرجۃ تحت الجزیۃ، تو جو محملہ ہے یہ جزیہ کے تحت داخل ہے۔ والشخصیۃ لا یبحث عنہا بخصوصها، اور قضیہ حملیہ شخصیہ کے ساتھ یہ اس سے بحث نہیں کی جاتی خاص طور پر۔ فإنہ لا کمال فی معرفۃ الجزیات، اس لیے کہ جزیات کی پہچان میں کوئی کمال نہیں۔ کیوں بحث نہیں کی جاتی؟ لتغیرها وعدم ثباتها، اس جزیات اور شخصیہ کے تبدیل ہونے کی اور اس کے ثابت نہ رہنے کی وجہ سے۔ بل انما یبحث عنہا، بلکہ اس قضیہ شخصیہ سے بحث کی جاتی ہے، فی ضمن المحصورات، ان محصورات کے ضمن میں کی جاتی ہے، التی یحکم فیہا، کہ جس میں محصورات میں حکم لگایا جاتا ہے، علی الاشخاص، اشخاص پر، اجمالی طور پر۔ والطبیعیۃ لا یبحث عنہا فی العلوم اصلا، اور قضیہ طبیعیہ سے تو ان علوم میں بالکل ہی بحث نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ فإن الطبائع الکلیۃ، اس لیے کہ طبائع کلیہ جو ہے، من حیث نفس مفہومها، خود اپنے مفہوم، نفس مفہوم کے اعتبار سے، کما ہوا موضوع طبیعیت، جیسے کہ اس کو وضع کیا گیا ہے طبیعیہ، کلیہ طبیعیہ کے لیے، لا من حیث تحققها، اس کے تحقق کے حیثیت اعتبار سے نہیں، فی ضمن الاشخاص، اشخاص کے ضمن میں، اس اعتبار سے اس کے تحقق کے اعتبار سے نہیں، غیر موجودۃ فی الخارج، یہ طبائع کلیہ یہ خارج میں موجود نہیں۔ فلا کمال فی معرفت احوالها، اس لیے اس قضیہ طبیعیہ کے احوال کی پہچان میں کوئی کمال نہیں۔ فن حسرت القضایا المعتبرۃ، اس لیے معتبر قضایا یہ منحصر ہو گئے، فی المحصورات الاربع، محصورات اربعہ میں۔ دیکھو اوپر، ولا بد فی الموجبۃ من وجود الموضوع، موجبہ میں، قضیہ موجبہ میں موضوع کا وجود ضروری ہے، اما محققاً، یا تو حقیقتاً موضوع موجود ہو، فہی الخارجیت ہو، اگر حقیقتاً موجود ہے تو پھر وہ خارجیہ ہے، او مقدراً، یا تقدیراً ہو، تقدیراً یعنی فرض کیا گیا ہو، فالحقیقیت ہو، تو پھر وہ قضیہ حقیقیہ ہے، او ذہناً، یا ذہناً ہوگا، فالذہنیت ہو، تو وہ ذہنیہ ہے۔ قولہ ولا بد فی الموجبۃ اے فی صدقها، چونکہ اعتراض ہو رہا تھا کہ موضوع کا موجود ہو تو سالبہ میں بھی ضروری ہے، تو اس کا جواب شاعر نے دیا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، اے فی صدقها،
اس موجبہ کے صادق آنے کے لیے موضوع کا وجود ضروری ہے، من وجود الموضوعی، وذالک اس وجہ سے لأن الحکم فی الموجبۃ، اس لیے کہ موجبہ میں جو حکم ہوتا ہے بثبوت شیء لشیء، ایک شے کا ثابت ہونا ہوتا ہے کسی دوسرے شے کے لیے، وثبوت شیء لشیء، اور کسی شے کا دوسرے شے کے لیے ثابت ہونا فرع، یہ فرع ہوتی ہے، فرع ثبوت المثبت لہو، یہ مثبت لہو کے ثابت ہونے کی فرع ہوتی ہے، اور وہ مثبت لہو کیا ہے؟ اعنی الموضوع، اس سے میری مراد ہے موضوع۔ فإنما يصدق هذا الحكم، اس لیے کہ یہ حکم صادق آتا ہے اذا كان الموضوع محققا موجودا، یہ حکم صادق آئے گا، سچا ہوگا، کب ہوگا؟ کہ جب موضوع حقیقت میں موجود ہوگا، اما فی الخارج، یا تو خارج میں موجود ہو، ثابت ہو، ان کان الحکم بثبوت المحمول لہو ہونا کا، اگر محمول کے ثابت ہونے کا حکم وہاں پر ہو خارج میں، او فی ذہن کذالک، یا ذہن میں اس طرح ہو۔ ثم القضایا الحملیہ المعتبرہ، پھر وہ قضیہ حملیہ کہ جو معتبر ہے بے اعتبار وجود موضوعها، اپنے موضوع کے وجود کے اعتبار سے، ثلاثۃ اقسام، یہ 3 قسموں پر ہے، لأن الحکم فیہا، اس لیے کہ اس قضیہ حملیہ میں جو حکم ہوگا اما علی الموضوع، یا تو اس موضوع پر ہے الموجود فی الخارج محققا، جو خارج میں حقیقتاً موجود ہے، یا تو حکم اس پر ہوگا، نحو کل انسان حیوان، بمعنی اس معنی میں ان کل انسان موجود فی الخارج، ہر وہ انسان کے جو خارج میں موجود ہے، نظر آ رہا ہے بھائی، ہر وہ انسان جو خارج میں موجود ہے، حیوان فی الخارج، وہ خارج میں حیوان ہے، وَإِمَّا عَلَى الْمَوْضُوعِ الْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ مُقَدَّرًا، یا وہ حکم ایسے موضوع پر ہوگا کہ جو خارج میں موجود ہے لیکن مقدراً ہے، تقدیراً ہے، فرض کیا گیا، نحو کل انسان حیوان، دیکھو وہی مثال لے آئے، بمعنی اس معنی میں ان کل ما لو وجد فی الخارج، ہر وہ چیز کی جو خارج میں پائی جائے، کان انساناً، اور وہ انسان ہو، کان انساناً، انسان ہو جو خارج میں پائی جائے، فہو علی تقدیر وجودہ فی الخارج حیوان، تو وہ خارج میں اپنے وجود کے فرض کرنے پر وہ حیوان بھی ہوگا، تو وہ حیوان ہے۔ وہذا الوجود المقدر، اور یہ جو وجود ہے جس کو فرض کیا گیا، مان لیا گیا، انما اعتبروہ فی الافراد الممکنۃ، ان کو اعتبار کیا مناطقن ممکنۃ الافراد میں، یعنی ان چیزوں میں کہ جن کے افراد ممکن ہو، لل ممتنعات، نہ کہ ان چیزوں میں کہ جن کے افراد ممتنع ہو، جیسے لا شے ہے، لا ممکن ہے، شریک باری تعالیٰ ہے، ان کے افراد ممتنع ہے، تو ان میں ان کے اعتبار نہیں کیا مقدر کا، کا افراد لا شے و شریک باری تعالیٰ، جیسے کہ لا شے اور شریک باری تعالیٰ کے افراد ہیں۔ وَإِمَّا عَلَى الْمَوْضُوعِ، یا یہ حکم ہوگا اس موضوع پر ہوگا، الموجود فی الذہن، جو ذہن میں موجود ہے، کا قول کا، جیسا تیرا قول ہے، شریک الباری ممتنع، بمعنی اس معنی میں ان کل ما لو وجد فی العقل، ہر وہ چیز کے جو عقل میں پائی جائے، ویفرضہ العقل شریک الباری، اور عقل اس کو فرض کر لے، ویفرضہ العقل شریک الباری، اور عقل اس کو شریک الباری، شریک باری فرض کر لے، فہو موصوف فی الذہن بالامتناع، تو وہ ذہن کے اندر موصوف ہوگا امتناع کے صفت کے ساتھ۔ وہذا انما اعتبروہ فی الموضوعات، یہ مناطق نے اس کا اعتبار کیا ہے اس کا ان موضوعات میں، التی لیست لها افراد ممکنۃ التحقق فی الخارج، ایسے موضوعات میں کیا ہے کہ جن کے افراد وہ ان کا تحقق ممکن نہیں ہے خارج میں۔ جاوید کل بدھ ہے